नोरेस ने जैसे ही निगाहें उठाकर देखा तो सामने खड़ी हुई मेराल को देख के इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। वो एक एक कदम चलती इसके करीब आ रही थी। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे। मेराल, तुम यहाँ अचानक? वो संजीदगी से बोला। इसकी बात सुन के अगले ही लम्हे मेराल रोते हुए इसके सीने से लग गई। इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया। तुम इस हवेली में कैसे आई हो मेराल? वो इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए इससे नरमी से पूछने लगा, मगर इसने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोए जा रही थी। अगले लम्हे वो इससे अलग हुई तो बेसाख्ता ही नोरेस की आंखें इसके लबों पर टिक गई थीं। वो इसके होंठों को देखने लगा। एकदम से इसके बालों में उंगलियां फंसाए एकदम से इसके होंठों के ऊपर झुक गया था। इसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेता हुआ वो अपने अंदर की तशनगी मिटाने लगा। वो अपनी आंखें मीचते हुए इस शख्स के लम्स को महसूस कर रही थी। इसके कॉलर को बहुत शिद्दत से दबोचा हुआ था। मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे कहीं खुद में छुपा ले। हम एक काम करते हैं, हम बच्चा पैदा कर लेते हैं। पहले बच्चा हो जाएगा, फिर सब लोग रुखसती के लिए मान जाएंगे। मुझे आपसे दूर नहीं रहा जाता, वो रोते हुए बोल रही थी। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के वो रोते हुए कहने लगी, हाँ, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है, मुझे आपके पास रहना है। मैं मजीद ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजीद मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। खुदा के लिए कुछ करें। वो इसके गिरबान से पकड़ते हुए एकदम से इसके करीब होती, इसके पाँव पे अपने पाँव रखते हुए इसके गले से लग गई थी। क्या कर रही हो तुम मेराल? यहाँ पर आकर मेरे जज्बात को भड़का रही हो। तुम कभी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई आफत मचा देंगे अगर इन्हें पता चला कि तुम दुश्मनों की हवेली अपना हक लेने के लिए अपने शौहर के पास पहुंच गई हो। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, मगर वो एक दफा फिर से इसके सीने से चिमट गई थी। नहीं ना, मुझे तुमसे अलग नहीं होना। मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना है, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मुझे खुद में कहीं छुपा लो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते सिसकते हुए बोले जा रही थी, मगर वो इसकी बातों को इग्नोर करते हुए इसे वहां से जाने का कहने लगा, मगर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस इसके साथ चिपकी खड़ी हुई थी। वो कहने लगा, देखो तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात समझ जाओगी तो अच्छा होगा। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ वो दोबारा से नरमी से गोया हुआ, मगर वो खुद ही इसके ऊपर झुकी, इसके जज्बात को भड़काने लगी थी। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस करता हुआ इससे बिल्कुल पीछे दीवार के साथ लगा गया। वो इसमें मदहोश होती जा रही थी। अगले लम्हे इसके गले में मौजूद दुपट्टा उतार के वो शख्स नीचे फेंक गया था, बिल्कुल इसे पीछे दीवार के साथ लगाया हुआ था। अगले लम्हे इसे अपनी बाहों में उठाता हुआ लाकर इसे बेड पर लेटाया। वो जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई थी। अगले लम्हे नोरेस ने इसके चेहरे, डॉक्टर मेराल जल्दी चले, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो रही है, प्लीज जल्दी आए। मेराल जल्दी से अपने ग्लव्स उतारती हुई एक ऑपरेशन करने के बाद से इमरजेंसी में जाना पड़ा था। जैसे वह इमरजेंसी में दाखिल हुई तो सामने एक वजूद पड़ा हुआ था। एक लम्हे के लिए इसे लगा जिससे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। आज पूरे 5 साल बाद वो इसे अपने सामने देख रही थी। वो बेस हाल में, खून में वो लथपथ था। क्या हो गया डॉक्टर, प्लीज जल्दी चले। पीछे से डॉक्टर बिलाल की आवाज़ पे इसने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से इसके पास आई। इसके चेहरे पर देखने लगी। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे, मगर शायद वो नीम बेहोशी की हालत में था। इसे बेहोशी वाले इंजेक्शन लगाए गए थे। बकौल नर्स वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो बस जाने की जिद कर रहा था और इसके कंधे पर और इसके सीने पर गोलियां लगी हुई थी और वो कांपते हुए हाथों से ऑपरेशन कर रही थी। डॉक्टर बिलाल देखने लगे। इसने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए थे, मगर एक ये वाला ऑपरेशन करते हुए वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। डॉक्टर बिलाल कहने लगे, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ दे, मैं कर लूँगा। वो कहने लगी, नहीं मैं कर लूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। बेसाख्ता इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे।
یہ وہ شخص تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ اس نے تمام گولیاں اس کے سینے سے نکالی تھیں اور گولیوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ جیسے باہر آئی، اس نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ سامنے التمش سلطان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے دادا جان، میرے پوتے پہ جس نے بھی حملہ کیا ہے، اسے کتے کی موت ماروں گا۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ پورے ہسپتال کے ارد گرد پولیس والوں کی گاڑیاں تھیں، ارد گرد سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ تو ہونا تھا، کہ وہ گاؤں کے بڑے سردار کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا جو تھا، یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ التمش سلطان نے ارد گرد دیکھا۔ جیسے وہ باہر آئی تو اس نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، میرا پوتا کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، آپ کے پوتے کی طبیعت بالکل پہلے سے کافی زیادہ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ابھی ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ہوش کب تک آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اندر آ گئی۔ سارے ڈاکٹر باہر جا چکے تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آئی۔ اس نے اپنا ماسک اتارا تو انگنت آنسو اس کی آنکھوں کی بار توڑ کر باہر آ گئے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئے، آہستگی سے اس کی گال کو چھوا تو دل بہت شدت سے دھڑکا۔ ایسے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک لمحہ تھا جب وہ اسے دیکھے بغیر اپنا دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ ایک دم سے وہ اس کے اوپر جھکی، اپنے لب اس کی پیشانی پہ جیسے رکھے تو اس کی کلائی کو اس شخص نے دبوچ لیا تھا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اس وقت تو میرے رحم و کرم پر ہو، وہ بھی گویا سخت لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دور رہو مجھ سے، مگر وہ بھلا اس سے کہاں دور رہنے والی تھی۔ اگلے لمحے اس کا آکسیجن ماسک اتارا اور اس کے اوپر جھک گئی تھی، اور وہ محبت جو ہمیشہ ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ نکاح کے بعد انہوں نے کتنے لمحے یوں ایک دوسرے کی حد میں رہ کر ایک دوسرے کو بے حد چاہا تھا، اور آج بھی وہی کر رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر اتنی تڑپ کہاں سے آئی تھی کہ وہ خود ہی اس کے اوپر جھک گئی تھی۔ اس کے بالوں میں اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ دونوں نے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھیں جب اچانک پیچھے سے کھٹپٹ کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے الگ ہوئی۔ دیکھا تو سامنے مہوش کھڑی ہوئی تھی۔ مہوش، جو کہ نوریز کی بڑی بہن تھی، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے اپنا ماسک سیٹ کرنے لگی۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، وہ بامشکل یہ الفاظ بولتی باہر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنے بھائی کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال سائڈ پر کر رہی تھی اور اس کے ہونٹ کے پاس لگی ہوئی ہلکی سی لپسٹک کو وہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ لڑکی کون تھی، یا پھر شاید وہ جان کے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ نوریز میری جان، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سب کے لیے جتنا سخت تھا، وہ اپنی بہن کے لیے اتنا ہی نرم تھا۔ آپ یہ آپریشن نہیں، وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہاں ٹھیک ہوں؟ دیکھو تو صحیح تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا یہاں ہاسپٹل۔ پلیز کسی ڈرائیور کو بولو وہ تمہیں واپس چھوڑ کر آئے۔ نہیں نوریز، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھک کر نوریز کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نوریز کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ باہر آئی۔ سامنے التمش سلطان اس سے کہنے لگے، بیٹا ٹھیک ہے، اب تم چلی جاؤ، مل لیا نا تم نے، ڈرائیور باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر کی طرف جا رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے ہوئے شخص کے ساتھ اس کی بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور مقابل تیمور کو دیکھتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے سب کچھ تازہ ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ جنونی انداز میں سے دیکھ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے دیکھا تھا، شاید اس نے تو اس گہری دشمنی کے بعد حویلی سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا، عجیب سی محبت، عجیب سا جنون ان دونوں کی آنکھوں میں تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ اگلے لمحے جب پیچھے سے التمش سلطان آئے تو وہ فوراً سے وہیں سے پیچھے مڑ گیا۔ بیٹا چلو، میں خود ہی تمہیں گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تیمور اندر آیا اور ڈاکٹر میرال کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ابھی انہوں نے آپریشن کیا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔
میرال کی آنکھوں میں سے انگنت آنسو بہ رہے تھے۔ جیسے تیمور اندر داخل ہوا، میرال بچے کیا ہوا ہے؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ چاچو، وہ ایک دم سے روتے ہوئے مقابل کھڑے ہوئے تیمور کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میرال کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ چاچو سے گولیاں لگی ہیں چاچو۔ وہ تکلیف میں تھا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کون؟ کس کو گولیاں لگی ہیں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ چاچو وہ آگے وہ مزید نہیں بول پا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، ایک عجیب سا جنون تھا۔ وہ جان چکا تھا اور یہ خبر بھلا کیسے ان تک نہ پہنچتی۔ پریشان مت ہو، میں اسی بارے میں کچھ پوچھنے آیا تھا۔ میں نے ان کا آپریشن کیا ہے، ان ہاتھوں سے میں نے ان کے وجود سے گولیاں نکالی ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رونا بند کرو۔ ایک وہی تو تھا جو اس کے جذبات کو سمجھتا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک کشتی کے مسافر تھے۔ اس کی منکوہا مہوش تھی، جبکہ مہوش کے بھائی کی منکوہا تیمور کی بھتیجی میرال تھی۔ کچھ سال پہلے دونوں خاندانوں کے درمیان زمینوں کے معاملات پر دشمنی چھڑی تھی، جو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کا خون کرنے پر بھی آ گئے تھے۔ اور ایسے میں ان دونوں کا پہلے سے نکاح ہوا تھا۔ تیمور کا نکاح نوریز کی بہن مہوش کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ تیمور کی بھتیجے کا نکاح نوریز کے ساتھ ہوا تھا۔ ضد میں آ کر تیمور نے جب مہوش کو طلاق نہ دی تو اس نے بھی طلاق نہ دی۔ دونوں طرف سے کسی نے خلا لینے کی کوشش کی اور بے نام رشتہ پچھلے 5 سالوں سے جڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پہلے بھی کتنی دفعہ دونوں خاندانوں کے درمیان بحث مباحثے ہو چکے تھے۔ قتل و غارت پر وہ لوگ اتر آئے تھے، مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی بات پر وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ بات صرف تیمور اور وہی جانتے تھے کہ ان دونوں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب یہ دشمنی بڑھتی ہے۔ ان دونوں نے تو اس حویلی میں رہ کر دشمنوں کی حویلی میں دل لگایا ہوا تھا۔ رات کو دوبارہ سے آئی، ابھی بھی وہ نیم بے ہوشی سی حالت میں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہیں انجیکشن وغیرہ لگانے ہیں، کیونکہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا بلڈ بہت لاس ہوا ہے اور ویکسین نے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے دادا جان یہ کہتے ہیں کہ ابھی انہیں ہاسپٹل میں رکھیں، لیکن وہ بار بار ہاسپٹل سے جانے کی ضد کرتے چلے۔ ٹھیک ہے، آپ باہر چلے جائیں۔ نرس کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا، خود اس کے پاس آ گئی، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں پہ دنیا جہاں کی معصومیت چھائے ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کے قریب ہوتی ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں یہ دشمنی ختم ہو جائے، میں آپ کے پاس واپس لوٹ کر آ جاؤں، ہم ویسی زندگی گزاریں جیسے ہم گزارنا چاہتے تھے، جو خواب ہم نے ساتھ سجائے تھے ہم وہ خواب پورے کریں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد اس کے اتنے قریب آئی تھی، اس کا دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس محبت نے پھر سے انگڑائی لی تھی، جس سے اسے ہر طرح سے سلانے کی کوشش کی۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ تم میرے ہو نا، میرے بن کر رہو، کیوں مجھ سے دور جاتے ہو؟ میرے پاس آ جاؤ نا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اپنے قریب رکھو، اپنے حصار میں رکھو۔ میں مزید اکیلی نہیں رہ سکتی، میں مزید تنہا نہیں رہنا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس سے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مقابل شخص اس کی ہر بات کو بڑے غور سے سن رہا ہے، مگر وہ چاہ کے بھی نہ اسے دلاسا دے سکا نہ حوصلہ دے سکا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا رہا۔ وہ بس اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے، اب اس نے اپنے دادا جان سے جانے کی ضد نہیں کی تھی، بلکہ خود ہی کہتا تھا کہ ابھی طبیعت نہیں ٹھیک، ابھی ہاسپٹل ہی رہنا چاہیے۔ 1 ہفتے سے وہ ہاسپٹل آیا ہوا ہے، اسے ٹھیک ابھی ہاسپٹل ہی رہنا چاہیے۔ 1 ہفتہ وہ ہاسپٹل آیا ہوا ہے۔ وہ 1 ہفتے میں اس نے بے ہوشی کے ڈرامے کر کے ہر طرح سے اس کی محبت کو وصول کیا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد اسے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ جا رہا تھا کہ بے ساختہ اس نے مڑ کر پیچھے کھڑی ہوئی ڈاکٹر میرال کو دیکھا اور ہلکا سا وہ مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا درد تھا جسے اس نے محسوس کیا، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی چھا گئی اور باہر کی طرف چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ سے جب میں دور جاؤں گی، جس سے میرا نام آپ کے نام سے جدا ہوگا، اس دن میں مر جاؤں گی۔ وہ تیمور کی تصویروں کو سینے سے لگائے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے چھپائی، جبکہ مہرالنساء بیگم اس کی یہ حرکت نوٹ کر چکی تھیں۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئی، اس کے تکیے سے تصویر نکال کر دیکھی، کبھی تصویر کو دیکھتی کبھی اسے دیکھتی۔ انہوں نے ایک دم سے غصے میں تصویر کمرے کے درمیان میں پھینکی۔ مما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔
آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ کا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ماما وہ میرے شوہر ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اگلے لمحے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا گیا۔ تم بھول گئی ہو تمہارے بھائی یہ حملہ کروانے والے ہی وہی لوگ ہیں، اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ تم اس مرد سے محبت کرتی ہو۔ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ان کے سوا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ماما خدا کے لیے ان پر شک نہ کریں، تیمور تو ایسا نہیں ہے، بے شک باقی سب ہوں گے، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بولی۔ خبردار جو تم نے مزید بکواس کرنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے کے درمیان میں ٹوٹی ہوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اندر سے یوں چیخنے چلانے کی آوازیں سن کے نوریز اندر داخل ہو گیا۔ اس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہوئی تھی۔ مہرونیسا بیگم نوریز کو دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلے گئیں اور اس کے پاس آیا۔ اس نے نیچے سے ٹوٹی ہوئی تصویر کو دیکھا جو الٹی پڑی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اٹھا کر دیکھا اور اگلے لمحے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ماما سے بحث کر رہی تھی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا اور وہ ڈر رہی تھی، اور وہ شخص تیمور کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہیں آپ ہی، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے اس کے پاس آیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں لگتی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تیمور سے، سب لوگ جانتے تھے نا بابا؟ بابا جانتے تھے، بابا کو پتا ہے، دادا جان کو پتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، اس کے باوجود انہوں نے لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک دن یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس رشتے کو یہ نفرت، یہ دشمنی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ایک دن یہ کھوکھلا ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے تیمور کے سوا کبھی کسی کو اپنی زندگی میں سوچا ہی نہیں، تو میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ آپ ہی آپریشن نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ نوریز سلطان اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، نہ وہ اپنی آپ ہی کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زندگی بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہو نہ ہو یہ حاکم سکندر کی فیملی نے کیا ہے، اور میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ التمش سلطان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جبکہ نوریز کہنے لگا، نہیں دادا جان، ایسا نہیں ہوتا، ہم کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ کرنے والا تیمور ہی ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ دشمنی اس کی ہے نا۔ اب میں اسے کانٹے کو تو سب سے پہلے راستے میں ہٹاؤں گا۔ دادا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کے بابا جان منور صاحب نے اسے روک دیا۔ بڑوں کے درمیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بابا جان، میں صحیح اور غلط کے درمیان بول رہا ہوں، وہ غصے میں چلایا تھا۔ وہ وہاں پہ بالکل مجمع میں خاموشی چھا گئی، اور ارد گرد گارڈز کو انہوں نے باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہاں پہ سے وہی بچ گئے تھے اور کہنے لگے، دیکھو تم بھی فضول قسم کی باتیں چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے تو ختم ہو جائے گا بہت جلد، ہم انہیں طلاق دے دیں گے۔ میں طلاق نہیں دوں گا، آج بھی اس کی وہی ضد تھی، تمہیں دینی ہوگی التمش سلطان، غصے میں چلائے، جبکہ وہ کہنے لگا، پھر آپ بھی تلوا دیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تیمور اسے ختم کراؤ، انہوں نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا، اور وہ اپنے آدمیوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ چاچو جان، میں ہاسپٹل میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہی سو جاؤں۔ جہاں وہ تیمور کے ساتھ باتیں کرنے لگی ہوئی تھی، چاچو کی جان اب فضول باتیں بند کرو اور خاموش ہو کر بیٹھو، دیکھو پہلے ہی بہت رات ہو چکی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ اس لمحے ان کے سامنے آ کر گاڑی رک گئی، ان کے پیچھے سے گاڑی آ کر رک گئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں چاچو، یہ دشمنوں کی گاڑیاں ہوں گی۔ چاچو مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ باہر مت جائیں پلیز چاچو، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم تو ایسے ڈرنے والی نہیں تھی، تمہارا چاچو اتنا کمزور نہیں ہے۔ وہ اپنی پسٹل سامنے ڈیش بورڈ سے اٹھاتا ہوا باہر نکلا، اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا کہ اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ وہ نیچے بیٹھ چکا تھا، مگر ایک دو گولیاں اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی ایک بازو پر لگ گئی اور وہ نیچے گر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں۔ چاچو جان، وہ ایک دم سے چلاتے ہوئے باہر آئی۔ جلدی سے اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے دادا جان کو کال کی۔ دوسری طرف سے اس کے بابا نے کال پک کی۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتانے لگی، بابا چاچو جان کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے بھائی سب لوگ آ گئے، اس سے لے کر فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ مہرال جو خود ایک ڈاکٹر تھی، وہ اپنے چاچو کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے بھی یوں اس حالت میں وہ شخص آیا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔
अब इस पे जान छिड़कने वाले चाचू ऐसी कंडीशन से गुजर रहे थे। ऑपरेशन करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में से आंसू बह रहे थे। ऑपरेशन तो कामयाब हो चुका था, ज्यादा खतरे वाली कोई बात नहीं थी, मगर फिर भी वो इन्हें तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। क्या मतलब, मैंने मना किया था कि मैंने दादा जान को बार बार समझाया था कि देखो, मुझे बताना, मुझे इन्फॉर्मेशन देना, तैमूर को कुछ हुआ तो नहीं है, ज़्यादा गोलियां तो नहीं लगी, और कहाँ कहाँ लगी हैं। वो जो कॉल पर बात कर रहा था, अचानक इसकी नज़र महविश की तरफ गई थी, जिसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ये कहते हुए इसने कॉल कट की और जल्दी से कमरे की तरफ आया। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। महविश आपी, बात सुने प्लीज़, महविश आपी, दरवाज़ा खोलें। इसने 2-3 दफ़ा दस्तक दी। जब महविश ने दरवाज़ा खोला और रोते हुए कहने लगी, आप लोगों ने तैमूर को मारने की कोशिश की, आप लोग मुझे बेवा करना चाहते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी ना, ये दादा जान ने करवाया है, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो नरमी से बोल रही थी, नहीं नहीं, आप लोग बहुत बुरे हो, मुझे भी मार देना, मेरा भी गला घोंट दो, मेरे भी सीने में गोलियां उतार दें। इतने में अल्तमश सुल्तान भी आ गए। वो जल्दी से अपने दादा जान की तरफ चलाते हुए कहने लगी, क्यों आप लोग इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं? मैं मोहब्बत करती हूँ इससे, खबरदार आप लोगों ने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की। अगले लम्हे अल्तमश सुल्तान ने तमाचा अपनी पोती के मुंह पर रसीद किया। वो नीचे गिर चुकी थी। दादा जान, वो इतना गुस्से में चिल्लाया कि हवेली के दरो दीवार तक दहल गए थे। खबरदार, आज के बाद घर की बेटी पे किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की। इससे नीचे गिरी हुई महविश को उठाया। महविश बहुत ज़्यादा सहम गई थी। ये इस घर की बेटी तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए थी। जो दुश्मनों की हमायत कर रही है वो हमारे दुश्मन है। इसने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की, इसके बावजूद नहीं वो ऐसा कर सकती। वो दोबारा से चिल्लाने लगी, एक लगाऊंगा, जान निकालूंगा तुम्हारी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, जबकि हाशिम साहब तो खामोशी से खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। वो महविश से बाजू से पकड़ाता हुआ इसे कमरे में ले गया। महविश आपी, प्लीज़ रोना बंद करें। वो नरमी से इनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला। वक्त गुजरता जा रहा था, दुश्मनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, मगर महविश का दिल बहुत बेचैन था। जब से इसे गोली लगी थी, इसका न जाने क्यों बार बार दिल बेचैन हो जाता था। पहले कभी कभी वो बाहर इसे कहीं ना कहीं देख लेती थी, मगर आजकल तो वो बिल्कुल इसे नज़र नहीं आता था। न जाने इसकी कैसी कंडीशन होगी, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। महविश ने वो कदम उठाने का सोचा जिसके बारे में इसने कभी सोचा नहीं था। जल्दी से इसने बड़ी सी चादर को अपने ऊपर लपेटा और अपनी हवेली से बाहर निकले और सामने बनी हुई इस बड़ी सी हवेली को देखने लगी। एक सड़क पार्क करनी थी और इस हवेली में चले जाना था, मगर इसका दिल बहुत ज़्यादा शिद्दत से धड़क रहा था। कई सालों से वो इस हवेली में नहीं आई थी। एक वक्त था जब इसका ज़्यादा वक्त इस हवेली में गुजरता था। वो हवेली में दाखिल हुई तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वो आज भी इस शख्स के कमरे से वाकिफ़ थी। आहिस्तगी से इसके कमरे की तरफ आई और इसकी खुशकिस्मती थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर वो सामने कहीं नहीं था। वो पूरे कमरे में इसे देख रही थी। सामने दीवार पर लगी हुई तैमूर की बड़ी सी तस्वीर को देखने लगी। इस पर हाथ फेरने लगी, आंखों में से आंसू बहने लगे। जब पीछे से दरवाजे को लॉक करने लगी, वो हाथ में चाय वाला कप थामे हुए जैसे जैसे कमरे में दाखिल हुई, सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर तैमूर को लगा जैसे न जाने इससे क्या हो गया है। वो इसके बाजू पर, इसके कंधे पर अभी तक पट्टी बांधी हुई थी और वो हल्की सी बुनियान पहने हुए था। वो इससे देखे जा रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो ख्वाब देख रहा है। जो अपनाक माहौल से वो चलता हो, इसके पास आया, आहिस्तगी से अपना कांपता हुआ हाथ इसके गाल पर रखा, इसके बाद दूसरा गाल पर रखा। अगले लम्हे इसके करीब होता है, इसकी पेशानी से पेशानी टिकाई। तुम सच में आई हो? अब ठीक है तैमूर, आप ठीक है? वो रोते हुए बोली थी और वो इसे मज़ीद अपने करीब कर गया। अपने सीने में वो इसे भीन चुका था। इतनी शिद्दत से इसे अपने सीने से लगाया कि इसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस होने लगी। अब आप ठीक है ना? वो रोते हुए पूछ रही थी और इसके लब कपकपा रहे थे। वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। आपके बगैर मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? बहुत याद करता हूँ आपको, बहुत तड़पता हूँ, क्या करूँ? वो इसके बालों को
और हाथ को पकड़कर वो इसके हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगाता हुआ बोला, आपको पता मुझे डर लगता है, मैं आपको लेकर आऊँगा, ज़बरदस्ती करूँगा तो मेरी भतीजी भी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई या तुम्हारी फैमिली वाले इससे तोड़ कर रख दें। तो मैं तुम्हें किसी अनमोल हीरे की तरह संभाल लूँगा, लेकिन मेरी भतीजी है मिराल, वो मर जाएगी। वो इसे अपनी मजबूरी बता रहा था और वो जानती थी ऐसा ही होना था। अगर कुछ भी ऐसा कदम उठाए, इसके दादा जान बहुत सख्त मिजाज थे, जबकि इसकी फैमिली वाले फिर भी कंप्रोमाइज़ कर जाते थे। मगर अगर किसी ने दुश्मनी की तरफ कदम बढ़ाए थे तो वो सिर्फ इसके दादा जान थे। वो आहिस्तगी से इसके करीब हुआ। मुझे आपके पास आना है। मैं कैसे आऊँ? मैं मज़ीद ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आपके पास आना है। मैं कैसे आऊँ? मैं मज़ीद ये अकेलापन नहीं सहूँगी। इसके भी अल्फाज कुछ ऐसे थे। वो इसके करीब होते हुए इसके सीने से लग गई। मुझे मुकम्मल कर दें। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली और वो हैरत से इसे देखने लगा। क्या कह रही हो? आप पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं सबसे बगावत करके आ गई हूँ। मुझे वापस कभी भी नहीं जाना, और तो बस महज इसे देखने की गर्ज से आई थी। मगर इस शख्स को देखते ही न जाने क्यों सबके लिए इसके दिल में बगावत सी पैदा हो गई थी। वो इसके करीब हो गया, बहुत करीब, इतना कि दोनों की सांसों की तपिश एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे। इन दोनों के दरमियान फासले पर पर्दा गिरता गया और अपने हिसार में लेता हुआ इसे दीवानों की तरह अपनी मोहब्बत से आशनास करवाता गया। फजर की अजानों की आवाज़ इसके कान से टकराई तो वो जल्दी से हड़बड़ा के उठी। मुझे हवेली जाना होगा। वो बिखरी हुई हालत में उठी थी और वह इसके चेहरे को देख रहा था। बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस इस कमरे में ले आऊँगा, वो मोहब्बत से बोला। तो इसकी बात सुन के वो मज़ीद कोई बात करती वो कहने लगा, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं ना, कोई देख लेगा। बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी, मगर अभी तक वो इस शख्स के लम्स को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वो इसे हवेली से बाहर तक लेकर आया और तब तक वो वापस हवेली में नहीं गया जब तक कि वो अपनी हवेली के अंदर नहीं चली गई। सुबह सुबह नौरेज़ मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और इनके जाने का इंतज़ार करने लगे। हाशिम साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, तुमने कोई बात करनी है? बात नहीं करनी, फैसला सुनाना है। इससे अपने दादा जान की तरफ देखा। अल्तमस साहब की पेशानी पर बल नमूदार हुए। तुम इतने बड़े हो गए हो क्या बस फैसले सुनाओगे? हाँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो जब मैं फैसला नहीं मानता हूँ तो इससे भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये दुश्मनी ख़त्म करो। मिराल से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिराल रुखसत होकर इस घर में आए और महविश अपने घर में जाए। ये सुन के अल्तमश साहब एकदम से गुस्से में उठे। तुम्हारी ये हिम्मत! हमने सोच भी कैसे लिया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले। वो कहने लगा, फिर मैं खुद भी ये ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। इस लड़की को इस हवेली में लेकर आऊँगा। जिस दिन तुम इस लड़की को इस हवेली में ले आओगे, इस दिन हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर इसके दिल पर कुछ हुआ था और महविश को इस हवेली में भेजने लगा। यूँ बेशक इनकी लड़की को लाऊं या ना लाऊं, अगर महविश को तुम भेजोगे तो महविश हमारे लिए मर चुकी होगी। इन्होंने महविश से है तो मर जाएगी, लेकिन जिंदा पहले कौन सा बची हुई है। ये कहते वो महविश के कमरे में चला गया। इसने महविश के बाजू से पकड़ा और इसे बाहर की तरफ चलने लगा। मुझे सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि वो रात को महविश को इधर जाता हुआ उधर से वापस आता हुआ देख चुका था। वो नहीं चाहता था कि वो कोई गलत कदम उठाए, क्योंकि वो जानता था वो तैमूर से जिस कदर मोहब्बत करती है, इसके अंदर सब्र नहीं पाया जाता। वो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी। वो इसके लिए हवेली में आया। सब लोग नेक्सी में बैठे नाश्ता कर रहे थे। तैमूर गार्ड के लाख रुकने के बावजूद भी वो तैमूर चलाता गया। तैमूर ने जब महविश को देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद इसे पता चल गया है, ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे पास अपनी अमानत संभाल के रखना। ये कहते हुए वो इसके हाथ को तैमूर के हाथ में दे गया और तैमूर इसके आंखों में झांक के देख रहा था जैसे ये एक तकलीफ थी, अमानत थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल तुम्हारी है। इसका भाई जिंदा है, तुमने एक ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या इस पे भी खराश आई तो फिर जो इस हवेली वालों के साथ मैं करूँगा सब कुछ तबाह कर दूंगा। वो संजीदगी से गोया होगा और वो महविश को देखने लगा। हाकिम साहब आगे आए और कहने लगे, हमने कभी औरतों को दुश्मनी में घसीटा नहीं है। महविश बिल्कुल मेरे लिए बेटों की तरह है
اور کل بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ دشمنی ختم ہو جائے، مگر تمہارے دادا جان ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں یہ ختم کر چکا ہوں۔ آج سے میں آپ لوگوں کا دشمن نہیں، مجھے اپنے دشمنوں میں مت گنیے گا۔ جس دن میرے گھر والے راضی ہوں گے میں اپنی امانت آپ لوگوں سے لے جاؤں گا، میری امانت آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ایک نظر میرال کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرال کا دل چھن سے ٹوٹ گیا۔ وہ اس شخص کو کتنا چاہتی تھی، وہ محض اس کے لیے ایک امانت تھی، محض ایک منقوہ تھی۔ اگر اسے محبت ہوتی تو کیا پتا وہ اس سے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تیمور بیٹا، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر جاؤ۔ شاباش حکم صاحب۔ حاکم صاحب نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنے دادا جان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا تو وہ روتے ہوئے تیمور کے سینے سے لگ گئی۔ تیمور، مجھے نہیں پتا رات کو کب نوریس نے مجھے آتے ہوئے اور یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن نوریس نے فیصلہ کیا، بابا جان اور باقی سب نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے لیے مر چکی ہوں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، نہیں، کبھی بھی نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی، آپ کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے نا؟ میری جان، میرے گھر والوں نے کبھی تمہیں دھتکارا نہیں تھا، وہ ہمیشہ آپ کو قبول کریں گے اور بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، دشمنی اب مزید بڑھ چکی تھی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ نوریس کو انہوں نے ان کے خلاف کر دیا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور التمش صاحب نوریس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ جو کسی گہری سوچ میں گم تھا، اپنے دادا جان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ لگتا ہے دادا جان سے تم ناراض ہو گئے ہو، آج کل پاس بھی نہیں بیٹھتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ اگر دادا جان آپ اس ٹاپک پر بات کرنے ہیں تو پلیز، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے بولا تھا کہ اس کا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے نا، میں اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے محکم کے پاس کم از کم میں خود کو تو گناہگار نہیں کہہ سکتا نا۔ اس کے شوہر سے دور رکھوں، آپ لوگوں نے خود اپنا حساب دینا ہے، میں نے خود۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے لگے ہو، بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہو نا؟ دادا جان نے اس پہ طنز کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، جب گھر کے بڑے بچے بن جائیں تو چھوٹوں کو بڑا بننا پڑتا ہے۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتا وہ بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، اور میری شادی سے میرال کے ساتھ ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہوگا۔ وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتا وہ بولا۔ وہ کہنے لگے، واقعی میں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، واقعی میں۔ وہ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلے گئے اور وہ لیمپ کے بٹن پر ہاتھ رکھے کبھی آن کرتا کبھی آف کرتا۔ آنکھوں کے سامنے بس میرال کا چہرہ آ رہا تھا جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کو لاک لگایا ہوا تھا۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا تو ایک دم سے وہ اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے کو لاک لگاتی ایک دم سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے بڑی سی سیاہ شال کو گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، فوراً اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے میں بھر کر دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ کبھی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا، کبھی اسے قریب کر جاتا۔ مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں جکڑا گیا۔ میں تمہیں اب بھی بہت زیادہ یاد کر رہا تھا، تمہارے لیے میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے بول رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اب اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گی، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لوگ خلا کی بات کر رہے تھے، میری فیملی والے، کیونکہ تیمور چاچو کو تو ان کی محبت مل گئی ہے نا۔ مجھے پہلے یہ امید تھی کہ تیمور چاچو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ مہوش کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ خلا کروا دیں گے۔ وہ روتے ہوئے سے بتا رہی تھی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم الگ نہیں ہوں گے میری جان۔ یہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم بی پلان کر لیتے ہیں بیبی، اور پلیز۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی، اس کے قریب ہوتے ہوئے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ مکمل طور پر پاگل لگ رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، پاگل ہو چکی ہوں، کیونکہ میں آپ کو کسی قیمت پہ نہیں کھونا چاہتی، اور میرے پاس یہی آخری ذریعہ ہے
मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले ज़िद्दी हैं, इन्होंने भी ज़िद पे उतरना है, क्योंकि चाचू को तो इनकी मोहब्बत मिल चुकी है। वो रोते हुए इसके सीने में छुपी जा रही थी। रिलैक्स हो जाओ प्लीज़, रिलैक्स हो जाओ। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहला रहा था। इसके लब कँपकँपा रहे थे। इसने मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। वो इसके करीब होती एकदम से इसके लबों के ऊपर झुक गई, इसके होंठों पे अपने होंठ पेवस कर दिए। वो इसे अलग करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पर इसे बहका गई थी और वो होंकों की तरह बस इसकी तरफ देखे जा रहा था। मुझे डर लग रहा है, वो घबराते हुए बोली। डर तो अब लगना चाहिए। ये कहते हुए एकदम से इसने अपनी कमीज को उतार के दूर फेंका और इसके करीब आने लगा। वो एकदम से कमरे में अंधेरा छा गया और इन दोनों की सरगोशियों की आवाज़ें बाकी थीं। वो इससे तमाम हकूक वसूल करता हुआ इसे अपनी बाहों में लिए लेटा हुआ था। धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था। क्या ये गलत नहीं होगा अब की बार? शायद इस लड़की को एहसास हो चुका था, मेराल आपने खुद मुझे बहकाया था। अब क्या गलत है, क्या सही? हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे सोचना चाहिए। वो रो पड़ी थी, इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई। मुझे नींद आ रही है, अगर आप यहाँ पर सो जाओगे और कल सुबह आपके घर वाले आपको हवेली में ना पाके हंगामा मचा देंगे और मेरे घर वालों ने देख लिया तो फिर ये ना हो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी उल्टा लटका दें। आप डरते हैं घर वालों से? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। आपने मुझे झटका क्यों दिया? जब मैंने आपका ऑपरेशन किया था आप कंट्रोल में क्यों नहीं आए थे? मैं नहीं चाहता था मुझे कोई और डॉक्टर हाथ लगाए, मैं चाहता था कि मेरी मेराल मुझे हाथ लगाए। इसके हाथों को अपने लबों से लगाता हुआ बोला, आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? वो इस बात में सर हिलाने लगा। वो रात को वापस अपनी हवेली आ चुकी थी, मगर इसने कदम बहुत बड़ा उठा लिया था और 2 हफ्तों बाद इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, इसका सर चकराने लगा था। जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो पूरी हवेली पर गोया क़यामत ही बर्पा हो चुकी थी और इसे आगा जान के सामने पेश किया गया। हाकिम साहब गुस्से में कहने लगे, ये किसका है? मेराल निगाहें झुकाते हुए कहने लगी, मेरे शौहर का है। और किसका हो सकता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने अपने शौहर का है। वो संजीदगी से बोल रही थी और अगले लम्हे वो इसकी तरफ आने लगे। जब तैमूर आगे आया और कहने लगा, तो जब इतना कुछ हो चुका है तो हमें इसकी रुखसती कर देनी चाहिए, ताकि हमें भी ऐसी नौबत ना आए कि हम इसका बाजू पकड़ के इसे घर छोड़ कर आएँ। वो संजीदगी से गोया इसकी बात सुन रहे थे। इसने तैमूर की तरफ देखा जो संजीदगी से कह रहे थे, फिर ये होगा कि हमारे लिए ये लड़की मर जाएगी। वाइस्तगी से तैमूर आके इनके कदमों में बैठ गया। बाबा जान, क्यों आपको ये सही लगता है कि आप एक लड़की मेरे पास है जो आप अपने माँ बाप के लिए मर गई है, दूसरी इनके पास जाएगी जो हमारे लिए मर जाएगी? दादा जान आप बताएं, बाबा जान ऐसे कैसे हो सकता है? वो नरमी से इनसे पूछ रहा था, इनके हाथ को पकड़ा हुआ था। बाबा जान हम बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोगों ने बचपन से हमारे जहनों में बिठाया हुआ था। हम बेबस हैं, हम चाह कर भी ये मोहब्बतें अपने दिल से नहीं निकाल सकते। आपको समझना चाहिए। वो नरमी से इन्हें समझा रहे थे। कल हम लोग इन तरफ जाएंगे, इनकी बेटी को भी मिलवा के लाएंगे। अगर इन्हें लगता है कि हमारी गलती है, ठीक है, जो कुछ भी मसला है हम हल कर लेंगे ना। ऐसे लड़ने झगड़ने से क्या होगा? बताएं बाबा जान, ये दुश्मनी साला साल चलती जाएगी। हम अगर जाके मेराल को इनके हाथ में थमा भी दें, कल को इनकी औलादें होंगी, ठीक है, वो जब एक दूसरे के आमने सामने अपने ननियाल वालों को देखेंगे, अगर जा नहीं पाएंगे तो क्या असर पड़ेगा इन पर? आप ही बताएं। आप बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जो दुश्मनियों में पले बढ़ेंगे? हमने दुश्मनी में नहीं पलना था, लेकिन आप लोगों ने इसके बावजूद दुश्मनियों में हमें पाला और इन दुश्मनियों में डाल दिया। बड़े जवानी की दहलीज पर कदम रखते, जिन दुश्मनियों से हम खौफ खाते थे, बिल्कुल हवेली के सामने, हवेली हमारी दोस्ती की मिसाल देते थे लोग, दोनों हवेली वालों की। लेकिन इतनी गहरी दुश्मनी ने किसी चीज़ पर तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हमें करना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा, ताकि रिश्ता सलामत बच जाए, जिंदगियां बच जाएं। वो नरमी से इन्हें समझा रहा था और शायद पहली दफ़ा तैमूर की बातों का इन पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। इन्होंने मिराल की तरफ देखा और वो खामोश हो गए। और अगले दिन वो सब लोग हवेली आए थे। अल्तमस सुल्तान को तो वो बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो लोग सब इनकी हवेली में आएंगे। महविश भी आई थी, जो डरी सहमी बिल्कुल
تیمور کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ معافی مانگ چکے تھے۔ حاکم صاحب کہنے لگے، آپ کو لگتا ہے ہم غلط ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، آپ جیسا جیسا ہمیں کہیں گے ہم ویسا ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بچوں کی خوشیوں کی خاطر ہمیں ایک قدم اٹھانا ہوگا، ہمیں دوبارہ سے دوستی کے لیے قدم بڑھانا ہوگا، اور میں قدم بڑھاتا ہوں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کے تیار ہوتا ہوں، اور کبھی بھی اتنا زیادہ جھکانا نہیں چاہیے خود کو کہ حاکم صاحب ان کے سامنے ابھی جھکنے لگے تھے جب آگے بڑھ کے نوریز نے انہیں روک لیا۔ کہہ رہے ہیں یہاں ہم آپ کو نہیں جھکنے دیں گے، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ دادا جان نے اسے دوبارہ سے التمش صاحب کی طرف دیکھا اور پھر ایک دفعہ پھر سے دونوں آنکھیں اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی دوستی کتنی گہری تھی، بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپے تک انہوں نے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور آخر وہ ایسے دشمنی پال کر بیٹھے تھے کہ اگلے لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور ایک لمحہ لگا تھا بس ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھکنا تھا اور دشمنی ختم ہو جانی تھی۔ کبھی کبھی چھوٹی سی بات سے شروع ہونے والی دشمنی کی زندگیاں برباد کر دیتی ہے جو کئی نسلوں تک پروان چڑھتی ہے، اور آخر میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آگے والی نسلیں اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جائیں، کیونکہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا۔ اس کی بنا پر ایک دوسرے کو معاف کر چکے تھے، اور رخصتی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگی تھی۔ دونوں حویلیوں کو دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا، اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ اس شخص کی دلہن بنے بیٹھے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیوار پر لگی ہوئی اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی جسے چھوڑ دی تھی۔ کبھی نوریز کی دلہن بن کر اس کے کمرے تک آئے گی، لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ مزید سرشاری میں مبتلا ہو گئی، ابھی وہ اس رات کو نہیں بھول پائی تھی، اوپر سے اس کی معنی خیز باتیں، اس کے میسیجز، وہ سب کچھ اسے مزید شرمانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ آگے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر میرال، وہ نرمی سے اس کے نام کو پکارنے لگا۔ جب میرال نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، ویسے بھی ہم بڑی پری گولڈن نائٹ منا چکے ہیں اور ہماری فائنل گولڈن نائٹ ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ ویسے آپ نے تو شادی سے پہلے بیبی کا پلان سوچا ہوا تھا، اتنی جلدی ہے بچوں کی؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ وہ اس بات میں سرے لانے لگا۔ اگلے لمحے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ چھوٹا سا سردار آنے والا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ اسے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے تو تنگ کرنا ہے۔ کھینچ کر اسے اپنی آغوش میں بٹھایا گیا۔ ویسے بڑا تیز نکلا، اتنی جلدی سے دنیا میں آنے کی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ آئے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی باتیں سن کے وہ اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ اب مجھے تنگ نہیں کریں گے نا؟ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، میں تنگ نہیں کرتا۔ محبت سے اس کی دونوں آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، شاباش، اب جائیں چینج کر کے آئیں۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ چینج کر کے آئی؟ آ کر اس کی باہوں کے حصار میں وہ لیٹ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا، مسکراتے ہوئے سے کہہ رہا تھا کہ آج ہم فائنلی ایک ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرانے لگی، ہاں ہمیشہ کے لیے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی پھلکی سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ وہ ابھی تک ویسے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ قبضے سے سینے سے لگائے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس کر دینا، اور کتنا رونا ہے؟ پتہ نہیں کیوں بس میں ساری تکلیف اور دکھوں کو اپنے اندر ختم کر دینا چاہتی ہوں، جن کو میں نے اپنے اندر دبایا ہوا تھا، تو اس کے بعد میں کبھی نہیں روں گی۔ وہ مجھے مزید ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اس نے مہوش کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، محبت بھرا بوسہ اس کی ٹھوڑی پر دیا۔ ہم لوگ ہمیشہ اب ساتھ رہیں گے نا؟ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ وہ اس کے گلے سے لگتے ہوئے بولی۔ کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ اس کے لیے کہ آپ کے لوگ جھک گئے تھے، اگر آپ لوگ نہ جھکتے تو شاید یہ دشمنی ایسے چلتی۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، میری جان، میں آپ کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کے آنسوں کے لیے اور میرال کے لیے سب کچھ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کبھی ہمارے درمیان دشمنی نہیں آئے گی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے محفوظ حصار میں سمٹی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔